جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے زمانہ خلافت کے فتنوں اور جنگوں کے متعلق بات آپ کے سامنے آئی۔ اب ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنے، یہ خلیفہ ثانی ان کو کہا جاتا ہے، مسند خلافت پر بیٹھے۔ کچھ ان کے بارے میں گزشتہ جمعے بات آئی تھی، کچھ مزید کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا نائب بنایا، جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور اچھا جان نشین ان کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ خلافت پر مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، اور ظاہر بات ہے ان کی بڑی فضیلتیں آتی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر، اور پھر اسماء رجال کی جو کتابیں ہیں اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان کی زندگی کے اوپر بھی اہل تاریخ نے بھی لکھا ہے۔ ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ واضح ایک حدیث ہے جو ہر بچے کے زبان پر بھی ہے، مشہور حدیث ہے، صحیح سند، اس کی سند بھی اچھی ہے، ترمذی شریف میں ہے، دیگر کتابوں میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر نبی میرے بعد کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور یہ ایک علمی اصطلاح ہے، لو کا جو لفظ حرف استعمال ہوتا ہے، یہ نا لو، یہ جو حرف استعمال ہوتا ہے یہ ناممکنات میں ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ تو یہاں بھی لو لے کر آئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوسرے خدا کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، دوسرے اللہ کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی کا آنا، نئے نبی کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اگر ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن ہے نہیں ہے۔ تو اس سے وہ قادیانیت کی جتنی بھی وہ تلبیسات ہیں، جھوٹ فریب ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو یہی ایک، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان میں اور کوئی بات ارشاد نہ فرما دے، صرف ایک بات، ایک حدیث آپ علیہ السلام یہی فرما دیتے ہیں تو ان کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا، یعنی عمر جو بولے گا وہ حق بات بولے گا، عمر کے دل میں جو خیال آئے گا وہ حق خیال آئے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا نام فاروق ہے، فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، فاروق ان کا لقب ہے، اور اللہ نے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاروق لقب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حق اور باطل کو جدا کرتے ہیں، یعنی یہ کسوٹی ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک ترازو ہے، جس کو عمر حق سمجھے گا وہ حق ہوگا، جس کی طرف عمر کا جھکاؤ نہیں ہوگا تو حق نہیں ہے۔ عمر ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ من سما عمر فاروق، حضرت عمر کا لقب اور نام کس نے رکھا؟ فاروق، عمر تو نام ہے، لیکن ان کو یہ فاروق کس نے یہ نام دیا، یہ ٹائٹل کس نے دیا؟ قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ ٹائٹل حضرت عمر کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان، اپنے لسان نبوت سے یہ ٹائٹل صرف وہ کیا ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو زمینوں میں ہیں۔ آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین کے وزیر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلت والے صحابی، آگے آخر موقع پر ان کی کیا ہے، اسلام کا کسی وجہ سے تاخیر سے میں ذکر کروں گا۔ تو یہ اب کیا ہے، وہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ
نظام حکومت ان کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا کمانڈر ان چیف بنا دیا تھا، بڑا بنا دیا تھا کہ ساری شام کی جتنی فوجیں جو بکھری ہوئی ہیں سب کا ایک متفقہ جرنیل کون ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اور باقی جو اپنے اپنے جماعتوں پر ذمہ دار ہیں وہ ہیں، لیکن سب کا بڑا کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ اب انہوں نے طے کیا کہ شام کا ایک بہترین علاقہ کیا ہے، اس کو زیر نگی کیا جائے، تو انہوں نے آپس کا مشورہ یہ کیا کہ دمشق کا جو علاقہ ہے، شام کے علاقوں میں دمشق یہ ایک تاریخی حیثیت کا حامل علاقہ، اس پر قبضہ کیا جائے۔ جب اس پر قبضہ کریں گے تو پورا شام انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ پہلے دمشق جو ایک بڑا کیا ہے مرکزی حیثیت کا حامل ہے، اس پر قبضہ کیا جائے۔ اور دمشق کی اس کی تاریخ کے بارے میں آتا ہے یہ دنیا کے اندر بہت ہی پرانا علاقہ اور شہر ہے، یہاں تک کہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جب نوح علیہ السلام وہ جو ان کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اور جب وہ سیلابی صورتیں تھی، طوفان آیا تھا، اور جب پانی ختم ہو گیا، ان کی کشتی کیا ہے زمین پر آ لگی۔ انہوں نے سب سے پہلے جس علاقے کو آباد کیا اس علاقے کا نام دمشق ہے۔ بعض یہ بھی فرماتے کہ کوئی پیغمبر تھے، ان کے غلام کا نام دمشق تھا، اس غلام نے کیا اس شہر کو آباد کیا، تو اس لیے اس کا نام دمشق پڑ گیا۔ اصل لفظ دال کی زیر میم کا زبر شین پر جزم ہے، دمشق، دمشق بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اصل افصح صحیح فصیح ترین لفظ کیا ہے؟ دمشق ہے۔ اور یہاں انبیاء علیہ السلام، اکثریت انبیاء علیہ السلام کی دار الہجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چلے بابل سے، وہاں عراق سے، اور انہوں نے اپنا مسکن، اپنا مستقر، اپنی جگہ جو بنائی وہ دمشق اس علاقے کو بنائی۔ اور وہاں ایک پہاڑ ہے، تقریباً اکثر نبیوں نے اس پہاڑ کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ وہاں یعنی کہ اس پہاڑی کو وہاں کوئی جگہ تھی، اور وہاں آ کر کیا ہے انہوں نے اپنا مرکز بنایا، ٹھکانہ بنایا تھا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ انبیاء کی سرزمین دمشق کو، شام پورے کو کہا جاتا ہے دمشق، تو اس کا علاقہ انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اور زیادہ صحابہ بھی ادھر آئے، شہادتیں ہوئی ہیں، تو یہ انبیاء کی سرزمین بھی ہے اور صحابہ کی سرزمین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں انبیاء کا مبارک وجود دفن ہے، یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں صحابہ کرام کا مبارک خون اس زمین کے اوپر گرا اور اس زمین کو چار چاند لگ گئے، تو وہ یہ دمشق کا علاقہ ہے۔ تو طے کیا کہ اس پر کیا کیا جائے؟ قبضہ کیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فوج دی ہوئی تھی، اسی طرح حضرت ابو عبیدہ خود بھی کیا ہے کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ تو یوں کیا ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے ظاہر بات ہے ان کے یہ راتوں کو سوتے تھے بھی نہیں اور سونے بھی نہیں دیتے تھے۔ خالد ابن ولید اپنے ساتھیوں کو جگاتے کہ کسی بھی لمحے دشمن کی کوئی کمزوری ڈھونڈ کر لائیں تاکہ ہم اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دشمن پر حملہ کریں۔ تو ان کے ساتھیوں نے کیا ہے اسی طرح کیا ہے وہ دمشق والوں کی کمزوری ڈھونڈی کہ وہاں کا جو بڑا ہے تو وہاں ان کے ہاں کوئی پیدائش ہوئی ہے بچے وغیرہ کی، تو وہ خوشی منا رہے ہیں، اور وہ خوشی اس طرح منا رہے ہیں کہ شراب پی رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب انسان شراب پیتا تو اگلا کام آپ جانتے ہیں زنا کرتا ہے۔ شراب پی رہے ہیں، غل غپاڑے کر رہے ہیں، بدمست ہاتھیوں کی طرح ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ فرمایا یہ ہے موقع۔ اب کیا ہے انہوں نے فصیل تک پہنچے، وہ جو قلعہ ہوتا ہے اس کی فصیل وہاں تک پہنچے، کمندیں ڈالی، اندر گئے، اور پھر کیا ہے اندر کچھ لوگ تھے ان کو بھی قتل کیا۔ یہ مشرقی علاقے کی طرف، مشرقی سمت کی طرف، اور دروازہ کھولا تو ان کے ساتھی، ان کے جو ان کا لشکر تھا، ان کے حصے کا، ان کی جو باڈی کا حصہ تھا وہ کیا ہے وہ داخل ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وہاں سے داخل ہوئے اور تہتیغ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں عدل دیکھیں، مسلمانوں کا انصاف دیکھیں، وہ آخر میں نتیجہ نکلے گا۔ اب یہ یہاں سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اپنی طرف سے، ان کو پتہ نہیں کہ خالد ابن ولید وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ تو خالد ابن ولید تو نے تو کوئی صلح نہیں کی نا، وہ تو اندر انہوں نے حملہ کیا ہے،
حملہ کر کر اب کیا ہے مار رہے ہیں، اور وہ بھی جیسے جیسے سنبھل رہے تو وہ بھی لڑائی کے لیے آ رہے تھے. تو دیکھیں صلح نہیں کیے. اور یاد رکھیں صلح میں شرطیں طے ہوتی ہیں. جب انسان صلح کرتا ہے، صلح کب کرتا ہے؟ جب کسی شرط پر آتے ہیں نا کہ بھائی ہم دونوں صلح کرتے ہیں، یہ شرطیں ہماری، جنگ نہیں کرتے. اور جنگ میں صلح نہیں ہوتی، جنگ تو جنگ ہوتی ہے. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وہاں سے آئے اور وہ لڑ رہے تھے. تو تقریباً آدھا دمشق تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، فتح کیا. جب آگے آئے تو یہاں سے ابو عبیدہ نکل چکے تھے، دوسرے کیا قلعے کے دوسرے دروازے سے. اور یہ کیا انہوں نے شہر والوں نے فوراً بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے اور کہا جی ہم آپ سے صلح کرتے ہیں. تو جی صلح کر لی. اب آدھا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کے ذریعے سے فتح کیا.